بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پچھلے دنوں جن لوگوں سے نارمل لائف میں میرا ملنا جلنا ہے، ان میں سے اکثر کو جب میں نے ٹرانسجنڈر بل کیا ہے اور پاکستان پر اس کے کس قسم کے بھیانک اثرات ہوں گے اس بارے میں بتایا تو تقریباً سب کا ایک ہی ری ایکشن تھا کہ لو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ایسی ہنسی جسے سن کر مجھے لگتا ہے کہ شاید اصل میں بے وقوف میں ہی ہوں۔ تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ لوگوں کو عارضی طور پر اس ٹرانسجنڈر پاکستان کی سیر کروائی جائے تاکہ آپ لوگوں کو اس معاملے کی سنجیدگی، سنگینی اور نزاکت کا احساس ہو کہ اصل معاملہ کچھ درد دل رکھنے والے لوگوں کو جتنا گھمبیر نظر آ رہا ہے، اصل میں اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ او میڈم تھوڑا جلدی کرو نا، پورا تھیٹر خرید لو گی کیا؟ وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، بیٹا ہے میرا۔ بال کٹواؤ اس کے، کیسے باپ ہو یار تم؟ Shut up! میں اس کی ماں ہوں۔ ماں؟ اتنا یہ مختصر سی ویڈیو جو بظاہر تو مزاحیہ لگتی ہے، لیکن سوچیں کہ معاشرہ اس مقام پر پہنچ جائے تو کیا اس معاشرے کے رہنے والے افراد نارمل رہیں گے؟ اب اس کے بعد آگے چلیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ شخص جو کہ ایک مزاحیہ سے گیٹ اپ میں ہے، یہ کوئی سرکس میں کام کرنے والا یا پھر ٹی وی پر مزاحیہ حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنسانے والا کوئی اداکار نہیں ہے، بلکہ ایک ٹرانسجنڈر ہے جس کا نام والش سٹیفنی ہے۔ کینیڈا کے رہنے والے اس شخص کی عمر 52 سال ہے اور 46 سال کی عمر میں جب یہ شخص شادی شدہ اور 7 بچوں کا باپ تھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ اس کی اصل شناخت نہیں ہے، اور پھر اس شخص نے اپنی شناخت تلاش کرنے کی خاطر اپنی فیملی چھوڑ دی۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ایک مکینک تھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ ایک 46 سالہ مرد، 7 بچوں کا باپ اور ایک بیوی کا شوہر نہیں بلکہ ایک 6 سالہ لڑکی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب اس کی بیوی ماریا نے کہا کہ یا تو یہ ٹرانس پن چھوڑ دو یا پھر ہمیں چھوڑ دو، تو اس شخص نے اپنی بیوی اور بچے چھوڑ دیے اور خود کو ایک 6 سالہ لڑکی رجسٹر کروا لیا ہے۔ اب وہ ایک بوڑھے جوڑے کے ساتھ رہتا ہے جس نے اسے اسی طرح قبول کر لیا ہے، یعنی اڈاپٹ کر لیا ہے، اور یہ 52 سالہ شخص 6 سال کی لڑکیوں والے کپڑے پہنتا ہے اور اپنا وقت کھیلنے اور کلرنگ کرنے میں گزارتا ہے۔ ناظرین اکرام، ذرا تصور کیجئے کہ پاکستانی معاشرے میں اگر اس قسم کے مردوں کی اکثریت ہو جائے تو، کیونکہ پاکستانی معاشرہ جہاں لوئر کلاس مردوں کی اکثریت نشے یا کام چوری کی عادت کا شکار ہے اور اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانے سے غفلت برتتی ہے، ان کے لیے بیوی بچوں کی خاطر کمانے کی مشقت اٹھانے سے زیادہ خود کو عورت رجسٹر کروانا یا کوئی چھوٹی بچی رجسٹر کروانا زیادہ بہتر ہوگا یا نہیں، مجھے بتائیے گا۔ اور ایک اہم بات اور کہ جب مرد خود کو عورت رجسٹر کروائیں گے تو ان کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بچوں کی ولدیت کے خانے میں باپ کون ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، پھر یہ سلسلہ صرف ٹرانسجنڈر پر نہیں رکے گا بلکہ اس کی آگے اور بھی بھیانک اقسام ہیں، مثلا ٹرانس سیکشول، کراس ڈریسر، جینڈر کوئر، میل ٹو فیمیل، فیمیل ٹو میل یا اینڈروجینیز وغیرہ وغیرہ۔ اور ان اقسام کو بتاتے بتاتے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اور ویڈیو اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے گی، اور پاکستان میں اگر یہ قانون نہ ختم کیا گیا تو اس کے بعد ٹرانسجنڈر کے بعد کے سٹیجز بھی ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، جن کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات ملیں گی آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر کا قانون راتوں رات پاس ہو گیا تھا؟ ناظرین اکرام، ٹرانسجنڈرزم کی راہ پاکستان میں کافی سالوں سے ہموار کی جا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سلیم نام کا ایک لڑکا جسے ساڑی پہنا کر اور میک اپ کر کے بیگم نوازش علی کے نام سے ایک چینل پر مختلف سیلیبریٹیز کا انٹرویوز کرتا دکھایا جاتا تھا، اور وہ اس وقت کے حساب سے کافی بولڈ انٹرویوز ہوتے تھے۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک ڈاکٹر جو 2 سال پہلے تک تو مرد تھا لیکن اب ڈریگ کوئن بن کر بیہودہ لباس میں گندی زبان اور ڈرگز استعمال کرتا سوشل میڈیا پر اکثر نظر آتا ہے، اور پچھلے دنوں تو اسے ایک اسکول میں بطور رول ماڈل آنے کی دعوت دی گئی، جس کے خلاف مشہور ڈیزائنر ماریا بھی اور صرف کچھ والدین نے ہی آواز اٹھائی۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ نادرہ سے اپنی مرضی کا شناختی کارڈ بنوانے کے بعد نکاح خواہ لڑکوں لڑکوں اور لڑکی لڑکی کا نکاح پڑھائیں گے، اور انہیں معلوم تک نہ ہوگا کہ اس گھونگھٹ کے پیچھے لڑکا ہے یا لڑکی، کیونکہ نکاح خواہ کے سامنے تو صرف نادرہ سے رجسٹرڈ شناختی کارڈ ہی ہوگا۔
اور اگر نکاح خواہ کسی لڑکی کا لڑکی سے نکاح پڑھانے سے انکار کر بھی دے تو وہ عدالت جا کر کورٹ میرج کر سکیں گے، جہاں اسلامی پاکستان کا جج ان کا نکاح لیگلائز کرنے کا پابند ہوگا۔ یہاں ناظرین اکرام آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا کہ تمام دنیا میں ٹرانسجینڈر کا شور ہے، تو اس کے پیچھے آخر ایسا کیا ایجنڈا ہے کہ اسے دنیا پر زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے؟ تو ناظرین اکرام آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا شیطانیت کا شکار ہے، یعنی دنیا بھر پر شیطانی اور دجالی ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا اس وقت چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت چل رہی ہے، جس میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور سب بکتا ہے کہ 2 اصول ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کے سرمایہ دار ہم جنس پرستی کو پیار اور ٹرانسجینڈرزم کو مرضی اور انسانیت کے الفاظ سے نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت بڑا دھندا ہے۔ جنس کی تبدیلی کے لیے آپریشن کروائے جاتے ہیں، اپنے اندر مردانہ یا زنانہ ہارمونز بڑھانے کے لیے ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، ٹرانسجینڈر اور ہم جنس پرستوں کے کپڑے، جوتے اور میک اپ پروڈکٹس کی ایک پوری لسٹ ہے، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے برانڈز اس کے ذریعے بے تحاشا کمائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جنس پرست اس پر ٹھیک ٹھاک خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ منافع کہاں جاتا ہے۔ اور یہی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں ہیلووین اور ویلنٹائن جیسے تہواروں کو پروموٹ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، تاکہ ان سے متعلق سامان بھی بک سکے۔ یہ $بلین کی گیم ہے، اور مغرب والے اپنے فلمز، سیزنز، ٹی وی اور اسکولوں میں انسانی فطرت کو مسلسل اس لیے مسخ کر رہے ہیں تاکہ سرمایہ داروں کا کاروبار چلتا رہے، اور اسی مقصد کی خاطر پاکستان میں بھی ایسے دانشور، میڈیا اینکرز یا آرٹسٹ وغیرہ لانچ کیے جاتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ ٹاسک بھی دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا اور میر مرتضی بھٹو کا بیٹا ہے، تو یہ شخص ہم جنس پرستوں کی کھلم کھلا حمایت کرنے والا شخص ہے، جبکہ یہ شخص پاکستان میں آج کل سیلاب زدگان کی مدد میں پیش ہے، اور سوشل میڈیا پر جو دانشور اس کی اس انسان دوستی کے گن گا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اصل میں اسلام دشمنوں کی طرف سے پاکستان میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام ڈرے اس وقت سے جب پاکستان کے اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ خود کو لڑکا سمجھتے ہیں یا پھر لڑکی۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر بل کی آڑ میں خواجہ سراؤں کے نام پر وہ لوگ مزے کرنا چاہتے ہیں جنہیں بچپن میں ہی بہن کی فراک پہننے کا شوق تھا، اور ان کا سافٹ ٹارگٹ نوجوان نسل اور بچے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر بل پاکستان میں پاس ہونے کے بعد تقریباً 29,000 افراد اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں، اور نادرہ سے باقاعدہ شناختی کارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آخر میں ناظرین اکرام میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے مسائل پر پارٹیوں سے بالا تر ہو کر سوچا کریں، کیونکہ ان سیاسی پارٹیوں سے زیادہ پاکستان اہم ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اس بل کے معاملے میں اپنی پارٹی اور عمران خان پر کھلم کھلا تنقید کر رہے ہیں، اور عمران خان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی میں موجود شیریں مزاری جیسے دین دشمنوں اور لبرل سیکولر گماشتوں کو پارٹی سے باہر نکالا جائے، اور اس بل کے خلاف پارٹی آواز بلند کرے۔ اور یہی شیریں مزاری ہی ہے جو اس ترمیم کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے، اور اسی عورت نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت ایسے قواعد اور ضوابط بنا دیے جس سے یہ قانون مزید مضبوط ہو گیا، اور پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز نے اس بل کے خلاف بیان دے دیا ہے، اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کے وجود کو ایک بہت بڑی غلطی تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو کالعدم قرار دینے کی سفارش بھی کی ہے، اور سینٹ میں اس متنازع ایکٹ کے خلاف ایک ترمیمی بل بھی پیش کر دیا ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی کے ورکرز جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی حمایت کھلم کھلا کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ اور پی 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 اس بل کے حق میں واضح طور پر نکل آئی ہیں، اور عوامی مخالفت ہی ان پارٹیوں کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ بل اس قدر خوفناک ہے کہ غامدی صاحب جو اسلامی شرعی معاملات میں کافی سافٹ موقف رکھتے ہیں، وہ بھی سینیٹر مشتاق احمد خان والا موقف ظاہر کر چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان کے ان مسائل کے بارے میں سوچیں، غور کریں اور آواز اٹھائیں، اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔